فرقہ واریت ہم کسی فرقے سے. اے یار فرقہ واریت آپ نے خود پیدا کیا، یہ ممبر آپ کا تھا. وزیر اعظم آئیں بیٹھیں خطاب کریں، صدر مملکت جائیں نا فیصل ماسک میں جمعہ پڑھائیں، بالکل ٹھیک. یہ ممبر ان کا تھا، عمراء کا. خلفائے راشدین اسی ممبر سے اپنی پالیسیز بیان کرتے تھے. جب آپ نے اس ممبر کو چھوڑ دیا اب اس کا کیا کرنا ہے؟ سعودیز نے باقی جتنے بھی ہیں انہوں نے کہا یہ عالم دین ہمارا نائب ہے، میں نے اپنی تقریر اسے لکھ کے دے دیا، یہ پڑھ دے گا. وہ یہی کر رہے ہیں. کیا مجال ہے اس سے ہٹ سکیں؟ وہ جو بادشاہ حکمران وقت چاہتا ہے ممبر سے وہی بات کی جاتی ہے. یہی ہے نا ان کے یہاں سسٹم. آپ اس سسٹم کو کر لیں، لیکن آپ کر کیسے سکتے ہیں؟ آپ کو تو ووٹ چاہیے، اور ووٹ آئیں گے جمعے کے یا اجتماعات سے یا مجمعوں سے. آپ کیسے؟ اور خود بھی نہیں کرنا. پھر جب آپ نے ممبر کو خدا حافظ کہہ دیا تو جو بیٹھے گا جو اس کی سمجھ ہے اسی کے مطابق جو اس سے پڑھا ہے وہی بات. پھر فرقہ واریت کا آپ کس کو تانا دیتے ہیں؟ آپ اپنا قصور نہیں سوچتے کہ ہم نے کیا کیا؟ خانہ خالی را دیو می گیرت. جب گھر خالی ہو جائے تو جنات بسیرا کر لیتے ہیں. یہ تھوڑی تعزیر ہے کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ آ کے اس ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر سکیں. یہ محرومی، اور اللہ نے جو مسجد سے نکال دیا اور ممبر سے نکال دیا، یہ تھوڑی محرومی ہے. حساس طبیعت تھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 10 سال مدینہ منورہ کے گورنر رہے. اتنی زبردست کارکردگی تھی کہ خلافت نے واپس بلایا. جب گرامی نامہ خلافت کا آیا ہے کہ آپ کی مرکز میں ضرورت ہے آپ آئیے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور وہ خط لے کے مدینہ منورہ میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئے، صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ کے بعد، اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے شہر سے منافق نکل جائے گا. میں کہیں وہی منافق تو نہیں ہوں جسے اس شہر سے نکالا جا رہا ہے. مرکز نے بلا لیا ہے، میں کہیں منافق تو نہیں ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے بارے میں تو نہیں ہے. حساس تھی نا طبیعت، جانتے تھے، آنکھیں کھول کے جیتے تھے. بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم آنکھیں کھول کے مشاہدہ نہیں کرتے اور مشاہدے کے نتائج پر غور نہیں کرتے. ہمیشہ آنکھیں کھولو، زبان بند رکھو، مشاہدہ کرو، اور مشاہدے کے بعد اعمال کے نتائج پر غور کرو کہ ہو کیا رہا ہے.